السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کا، اسی لیے اس وقت ہم موجود ہیں برمی کالونی میں۔ یہاں کے لوگ آج جمع ہوئے ہیں آواز اٹھانے کے لیے کہ برما کے مسلمانوں پر جو تشدد ہو رہا ہے، وہاں جو بہت بڑا انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس پر جو ہے پاکستان کی آواز پہنچائی جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھی ابھی تک اس میں خاموش ہے، لیکن یہ خاموشی کس وجہ سے ہے؟ کیا میڈیا بھی بہت زیادہ خاموش ہے؟ یہ خاموشی کس وجہ سے ہے؟ اتنا بڑا جانی نقصان جس کی تعداد جو ہے وہ 20,000 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے اب تک، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان الحمدللہ ہم ابھی تک جو ہے بھرپور آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں؟ رمضان کا مبارک مہینہ، اور اس مبارک مہینے میں بھی مسلمانوں کا خون جو ہے وہ نہیں رک پا رہا ہے۔ اس وقت برمی کالونی کے لوگ جو ہیں وہ آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ چاہتے ہیں جی سب بتائیں؟ ایک بڑی آبادی یہاں پر جمع ہے، پہلی بار کوئی ٹی وی چینل یہاں اس علاقے میں پہنچا ہے۔ چار بہت ہی محترم گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں، تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں محمد حسین مینتی صاحب۔ السلام علیکم، آپ امیر ہیں جماعت اسلامی کراچی کے، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی عابد مبارک المدنی صاحب، آپ سربراہ ہیں تنظیم المدارس پاکستان کے، آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، تنظیم المساجد پاکستان کے۔ محمد ادریس صاحب، آپ جو ہیں مقامی آبادی جو ہے یہاں کی، وہاں پر استاد ہیں، بہت زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں برما کے حوالے سے، مائگریٹ آپ کی فیملی نے وہاں سے ادھر کیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالجمیل خان صاحب، آپ سابق ٹاؤن ناظم کورنگی ہیں۔ مینتی صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، آخر یہ ہے کیا مسئلہ؟ کیا ہے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کیونکہ اپنے مسائل میں بہت گرے ہوئے ہیں، ان کو بھی ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے برما میں ہونے والے مسلمانوں پر مظالم پر آواز اٹھائی اور آج یہاں پروگرام منعقد کیا ہے۔ دنیا بھر میں آج مسلمانوں کا خون نہایت ارزاں ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، ہر جگہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دراصل برما میں ایک علاقہ آراکان کا ہے، آراکان میں مسلمانوں کی بڑی اکثریت طویل عرصے سے موجود ہے۔ 300 سال سے وہ ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے تھا اور وہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو اراکان کے حصے کو برما کے ساتھ ملا کر اس کو برمی آبادی کا ایک حصہ بنا دیا، اور ہمارے وہاں کے جو بدھ حکمران ہیں انہوں نے کبھی مسلمانوں کو تسلیم نہیں کیا اور مسلمانوں پہ ہمیشہ ظلم کیا ہے، اور یہ تقریباً 20 مرتبہ ایسے واقعات و ثانیات ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی ہے۔ 1942 پھر اس کے بعد سے لے کر آج یہ 2012 تک ہم پہنچے ہیں، 20 سال سے یہ سانحات ہو رہے ہیں۔ یہ اس وقت جو کچھ ہوا ہے یہ بھی ایک بہت ہی سوچی سازی سمجھی سازش کے ہوا کیا ہے تھوڑا سا، کیونکہ بہت ساری اس میں باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ ایک جو وہاں کی مقامی خاتون تھی جب مسلمان ہوئی تو اس کے بعد جو ہے یہ تمام فسادات پھوٹ پڑے۔ اصل میں مسلمانوں کے اندر دین کا جذبہ اور ولولہ کافی ہے۔ تبلیغی جماعت وہاں کی مقامی لوگوں کی مؤثر طور پہ کام کرتی ہے، اور ان تبلیغی جماعت کی کوششوں سے جو 2 بدھ لڑکیاں جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ بدھوں نے اس کو جو ہے اپنی عزت اور اپنی ناک کے لیے گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے جو 10 تبلیغی جماعت کے ساتھی ایک بس میں سفر کر رہے تھے ان کو بھی مارا، اور اس کے ساتھ بس ڈرائیور بچانے گیا ان کو بھی مارا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ جو وہاں سفر کر رہے تھے ان کو بھی نشانہ بنایا۔ اس کے اوپر احتجاج کرنے کے لیے برما کے مسلمانوں نے مختلف آبادیوں میں احتجاج کیا۔ جب وہ احتجاج کرنے کے لیے نکلے ہیں تو وہاں کی فورسز نے مسلمان آبادیوں کو نشانہ بنایا اور مارا اور شہید کیا بڑی تعداد میں، اور بعض آبادیوں کو انہوں نے زندہ جلا دیا۔ اور جو تصاویر آئی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، اس میں بڑی آبادیاں ایسی ہیں جن کو زندہ جلا دیا گیا، نوجوانوں کی لاشیں موجود ہیں، خواتین کی لاشیں موجود ہیں، اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لاپتہ بھی بہت بڑی تعداد میں نوجوان 10,000 کے تقریباً 20,000 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، 10,000 نوجوان جو ہیں لاپتہ ہیں، خواتین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ جب ان میں سے کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بنگلہ دیش کی طرف گئے ہیں، دریائے ناف جو درمیان میں پایا جاتا ہے، دریائے ناف عبور کرتے ہوئے کشتیوں میں، تو ہمیں بڑا افسوس ہے کہ وہاں کی آبادی نے جو ہے اس کو قبول نہیں کیا، بنگلہ دیش کے حکمرانوں نے ان کو واپس کر دیا، اور اب تک یہ بات ہے کہ پتہ نہیں وہ زندہ ہیں نہیں ہیں، وہ پھر سمندروں میں لوٹ گئے۔
نہ برما کی طرف لینے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ بنگلہ دیش کی طرف ان کو اتارا دینے کے لیے تیار ہے. جی ادریس صاحب، ایسے حالات میں مسلمانوں کو جو ہے چن چن کے مارا جا رہا ہے. میں آپ کی دوبارہ آؤں گا مہدی صاحب. ادریس صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کی فیملی نے مائگریٹ کیا اسی علاقے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی کہ جسے کوئی ملک جو ہے وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے اپنا سٹیزن ماننے تک کے لیے تیار نہیں ہے؟ اصل میں یہ پورا ایک تاریخ کا ایک المیہ ہے کہ اراکان کے جو باشندے ہیں ان کی آواز آج تک کسی نے میڈیا میں نہ اٹھائی ہے، نہ کوئی وہاں کی آواز، نہ مقامی لوگوں نے اتنے بڑے پیمانے پر آواز اٹھائی ہے، نہ دوسرے لوگوں نے ان کا ہاتھ کبھی پکڑا ہے. وہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک برما کا شمالی جو علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے. یہاں حکومت برما نے اسکول پورے اراکان میں مسلمانوں کی آبادی کے لیے وہ پرائمری اسکول بھی وہاں نہیں ہوتے، بلکہ سیکنڈری اسکول کے لیے صرف ایک اسکول مانگدو ٹاؤن شپ میں ایک اسکول مسلمانوں کے لیے ہے، وہ بھی دوسروں کے علاقوں میں، بدھسٹوں کے علاقے میں. اور اگر بچہ کوئی میٹرک پاس کر لیتا ہے اس کو رنگون جانا ضروری ہوتا ہے باقی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ظاہر ہے وہاں غریب لوگ ہیں، مقامی آبادی کے جو ناخواندہ پہلے سے لوگ ہیں ان کو تعلیم سے شناسائی نہیں ہے، جو آواز اٹھانے کا سلیقہ بھی ان کو نہیں آتا. تو پڑھے لکھے لوگ کم ہونے کی وجہ سے یہ آواز باہر کی دنیا کو کبھی نہیں پہنچی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو ہمیشہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. نسل کشی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو بدھش ہیں یہ جس میں جان آ جاتی ہے، کسی کیڑے میں بھی آ جائے، کسی میں بھی آ جائے، تو وہ تو کہتے ہیں جناب ہم اس کو نہیں ماریں گے. اور پھر جو ہے اتنی بڑی نسل کشی مسلمانوں کی. انہوں نے بے گناہ 20,000 سے زیادہ مسلمانوں کو بے گناہ قتل کر دیا، اور 10,000 سے زیادہ نوجوان لاپتہ ہیں، اور ہزاروں عورتوں کی عزت انہوں نے لوٹی. اور اب یہ اس بات کے دعوے دار کہ ہم کیڑے کو بھی نہیں مارتے، جانور کو بھی نہیں مارتے، ان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا. اور جو ابھی ہوا برما میں یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل جو جانوروں کے حقوق بیان کرتی ہے، جو چوپایوں کے حقوق بیان کرتی ہے کہ کینیڈا میں کتا کار کے نیچے آ گیا تو اس پر مقدمہ ہو گیا، 20,000 قتل ہونے والے مسلمان انہیں نظر نہیں. ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جیسے کہ ادریس صاحب نے یہ بتایا کہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں وہاں کے مسلمان، بنیادی رائٹس جو ان کو نہیں ملے ہیں، تعلیم کے بہت سارے مسائل ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیشہ پستے رہے ہیں، پروٹیسٹ کے لیے باہر نہیں نکلے ہیں. اس دفعہ جب وہ پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلے، کیونکہ جب یہ خونریزی شروع ہوئی تو مسلمان باہر آئے، تو وہاں کی اسٹیٹ یہ کہہ سکتی ہے اور کہا انہوں نے کہ انہوں نے جو ہے ریٹ جو ہے گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا، اسی لیے جو ہے ان پر جو ہے یہ نسل کشی کی جا رہی ہے. اصل میں گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرے، مگر جب گورنمنٹ خود ہی قتل عام میں ملوث ہو، جیسے سربیا میں ہوا ہمارے ساتھ، ہمارے بوسنیا کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور یہ مگ قبیلہ، یہ وہ ظالم قبیلہ جو اصل برمی مسلمانوں کے قتل میں شامل ہے، اس کی گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ، یہ سپورٹ جو ہے یہ اپنی رٹ کو خود ہی برباد کرنے والی بات ہے. محمد حسین مینتی صاحب آپ کی جانب ایک بار پھر آتا ہوں. یہ بات کہی جاتی ہے جیسے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان جو ہے 7ویں ایٹمی قوت ہے، اور دنیا اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہے. جب کبھی بات کی جاتی ہے کہیں حفاظت کی، کہیں افواج کی، کہیں فوج کی، کہیں آواز اٹھانے کی، تو سب سے آگے پاکستان ہوتا ہے. لیکن اس معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں یا تو ہم اپنے جو انٹرنل معاملات اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کوئی آواز مؤثر اٹھائی نہیں ہے. اچھا رضوان بھائی، اس کے اوپر بڑی مؤثر آواز اٹھی ہے. بہرحال جتنی ممکن ہے یوم احتجاج منائے گئے ہیں. جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑی ریلی، سر میں اسٹیٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اسٹیٹ حکومت پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں سر. اسٹیٹ میں بھی بہرحال پارلیمنٹ میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں مولانا عطاء الرحمان صاحب نے برما کے حالات و تشدد اور مسلمانوں کی نسل کشی پر ایک قرارداد پیش کی، جس کو متفقہ طور پر ہماری قومی اسمبلی میں نے منظور کیا.
اور اس کو فورن آفس کو دیا ہے کہ وہ برما کی حکومت. میں سر اس سے آگے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر جو اسٹیٹ ریاست جو ہے یہ تو انٹرنل ٹھیک ہے, آپ نے ایک اس طرح کی بات سامنے آ گئی, لیکن پاکستان کا کردار جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف جو ہے, ایران کی طرف جو ہے, یا بس مسلم امہ کو ایک جگہ یکجا کر کے اس پر جو آواز اٹھائی جانی تھی وہ آواز نہیں اٹھائی گئی. بہرحال یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ حکومت پاکستان نے اس پر ابھی تک کوئی احتجاج نہیں کیا ہے, کوئی آواز نہیں اٹھائی, برمی سفیر کو نہیں بلایا. اسی طرح سے OIC کا اجلاس ہونا چاہیے. اس طرح کے اتنے بڑے قتل عام کے اوپر ابھی تک نہ حکومت پاکستان نے منہ کیا, نہ سعودی عرب نے کیا. OIC کا اجلاس نہیں ہوا ہے. اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو اتنی بڑی نسل کشی ہو رہی ہے, اس پر آواز اٹھانی چاہیے تھی, لیکن اس پر ابھی تک. جی جمیل صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہنتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بات عرض کروں کہ حکومت پاکستان کو جو مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. سفیر کو طلب کرنا, اس کو وارن کرنا, احتجاج ریکارڈ کرانا, پھر جتنے متعلقہ ادارے ہیں ہمارے مسلم امہ کے, سعودی عرب اور ہماری جو پوری تنظیم اسلامی ہے, ان سب کو اس بات پہ تیار کرنا ہے کہ دیکھیے جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو, دیکھیے ہم اس معاملے میں ایکٹیو نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کہیں بھی کسی عیسائی پر کوئی ظلم ہو جائے, ہندو پر ہو جائے, آپ نے دیکھا کہ تیمور میں کیا ہوا, فوراً ایک اسٹیٹ بن گئی. سوڈان میں کیا ہوا, ریفرنڈم ہو گیا. لیکن مسلمانوں کے ساتھ جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہاں کوئی دنیا کی ساری تنظیمیں, یہ جو چیمپئن بنتے ہیں بلی اور کتے کے حقوق والے, یہ سارے کے سارے منافق ہیں. جیسے مولانا محترم نے کہا, ہمارے لیے کوئی نہیں کرے گا, بتا دوں آپ کو, جب تک کہ ہم خود اٹھ کر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, پاکستان کی عوام جو ہے وہ کیا آواز اٹھانا چاہتی ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں آپ کو جو ہے دیکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے؟ جی جناب, کیا کہیں گے آپ برمی عوام کے لیے؟ ہم تو چاہیں گے کہ پاکستانی حکومت کو کہنا چاہیں گے کہ برما کی آواز عوام کے لیے آواز اٹھائیں. ٹھیک ہے جی, اور بتائیے جناب, کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ایک بڑی تعداد میں, کیا صرف شو دیکھنے کے لیے آئے یا واقعی میں بھائی آواز بھی اٹھانی ہے کوئی؟ جناب کیا کہیں گے آپ برمی عوام کے؟ یہ تمام پاکستانیوں کو برمی مسلمانوں کے اوپر مظالم کو آواز اٹھانا چاہیے بھرپور طریقے سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے, کیا کہنا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انڈونیشیا کا ایک چھوٹا سا علاقہ جو ایک صوبہ ہوا کرتا تھا, وہاں عیسائی کی تھوڑی سی آبادی زیادہ تھی, اور وہاں ان لوگوں کو اکثریت کے بنیاد پہ خود مختاری دے دی گئی, ان کا آزاد وطن دے دیا گیا. یونین نے بھی اس کو ریکوگنائز کر لیا. سوڈان میں بھی ایسا ہی ہوا, مگر 80 سے 90 لاکھ مسلمان جو برما میں بستے ہیں ان پہ ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہاں کا حکمراں جب وہاں دورے پہ جاتا ہے بیرونی ممالک تو کہتا ہے برما کا راجا کہ مسلمانوں وہاں سے نکل جاؤ, مسلمانوں خدا کی قسم ایک ہو جاؤ. برما کے حکمرانوں کو پیغام دو کہ دنیا کے چاہے وہ برمی مسلمان ہوں چاہے کوئی بھی ہوں, کلمہ گو مسلمان سب متحد ہیں, اور برما کے مسلمانوں کو وہاں کے حکمران. مشکل ایک یہ ہے کہ برما کے مسلمان جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ مظلوم ہیں. پاکستانی عوام کو بھی سمجھنا ہوگا, پاکستانی عوام اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھے, ایک بہت بڑی طاقت ہے پاکستانی عوام. وہ مظلوم اس لیے ہیں کیونکہ اگر وہ وہاں سے, ویسے تو انہیں نکلنا نہیں چاہیے, وہ ان کی زمین ہے, انہیں وہیں رہنا چاہیے, انہیں سارے حقوق وہاں ملنے چاہیے. لیکن چلے فرض کریں اگر ایک آفت آ جاتی ہے, ہجرت کی طرف جو بڑھتے ہیں تو جائیں گے کہاں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ پڑوس کے سارے ممالک جو ہیں کوئی بھی انہیں, ایون بنگلہ دیش بھی انہیں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انڈیا کیا ایکسپٹ کرے گا؟ کہاں جائیں گے جناب عابد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں جائیں گے؟ اصل ان کا وطن وہی ہے, ان کو وہیں رہنا چاہیے, مشکل حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. مگر اسلامی ممالک کے اکثر حکمران وہ غیر مسلموں کے ایجنٹ کا ثبوت پیش کر رہے ہیں جو اپنی سرحدیں مسلمانوں کے لیے کھول نہیں رہے اور ان کا قتل عام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس میں سب سے زبردست کردار جو اس وقت مسلم امہ میں ہے وہ کرنا تو سعودی عرب کو چاہیے تھا مگر ایران نے کیا ہے. ایران کا میں بیان پڑھ رہا تھا, اس نے مطالبہ کیا ہے کہ وہاں پر وفود بھیجے جائیں اور اقوام متحدہ جو ہے وہاں پر اپنا مشن بھیجے, اور اس نے انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہاں جا کر اصل صورتحال لوگوں کے سامنے لائی جائے. جہاں تک یہ بات ہے کہ ان مسلمانوں کا ہو کا کیا,
ہم اگر تمام مسلمان احادیث طیبات کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایک جسم کی طرح ہے. اگر کسی ایک کو بھی تکلیف ہوتی ہے, کسی ایک جگہ بھی تکلیف ہوتی ہے جسم کو, تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اگر یہ درد, اگر یہ احساس ہم محسوس کریں تو خدا کی قسم کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو سکتا.